بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پرانے محلے کی ایک لڑکی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے مقابلے کی کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر محلے والے رانی کے بارے میں ایک ایسی بات کہتے تھے جس پر یقین کرنا ناممکن سا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ رانی کوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ خواجہ سرا ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں کافی حد تک عجیب تھی۔ رانی کے کسی بھی انداز سے نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، نہ آواز سے، نہ جسامت سے، اور نہ ہی چال ڈھال سے۔ پھر کیوں محلے کے کچھ لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے؟ جہاں رانی کو آدھے محلے والے خواجہ سرا مانتے تھے، وہیں آدھے لوگ یہ بھی کہتے تھے شریف اور سادہ سی لڑکی ہے، بس ذرا سا رنگ روپ باقی لڑکیوں سے خوبصورت ہے، اس لیے کچھ لوگ اسے خواجہ سرا سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اگر کسی کا رنگ روپ خوبصورت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ مجھے نہ تو کبھی رانی سے ہمدردی تھی، نہ ہی محلے والوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی تھی، مگر دل میں ایک تجسس، ایک سسپینس سا پیدا ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ میں نے رانی کے گھر کے بہت سارے لوگوں سے پتہ کرانے کی کوشش کی، سب کا یہی جواب تھا کہ وہ لڑکی ہے، مگر محلے والے اس بات کے جواب میں اکثر کہتے تھے اب گھر والے تو اپنی اولاد کے عیب چھپائیں گے نا، سچ تو یہ ہے رانی ایک خواجہ سرا پیدا ہوئی تھی۔ جس دائی نے ڈیلیوری کی تھی اس نے خود ہی یہ بات بتائی تھی۔ اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا تجسس ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ یہ گتھی الجھتی چلی جا رہی تھی۔ آخر حقیقت کیا تھی؟ میں محلے کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس سے دائی اور رانی کے حوالے سے بات چھیڑی۔ جواباً اس نے کہا بیٹا ہم تو 40 سالوں سے اسی محلے میں رہ رہے ہیں۔ رانی کی پیدائش بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی۔ اس زمانے میں تو ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی، ہاں لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو گئی۔ اب سچ جھوٹ تو خدا ہی بہتر جانے۔ سچ جو بھی تھا لیکن رانی اس قدر بدنام ہو چکی تھی کہ اس کے گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہاں وہاں جاتی نظر آتی تھی۔ مجھے اب اس پر تھوڑا ترس آنے لگا تھا۔ محلے والوں سے خدا پوچھے انہوں نے کس طرح ایک شریف لڑکی کو بدنام کر دیا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے نہ کوئی رانی سے شادی کے لیے تیار تھا۔ یہ باتیں ہمارے محلے میں تو کیا آس پاس کی 5 بستیوں تک پھیل چکی تھیں۔ تبھی رانی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بار تو اس کی طے شدہ منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی منگنی اس کے کزن سے طے ہوئی تھی، مگر محلے میں پھیلتی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے اور بدنامی کے ڈر سے اس کے کزن نے رشتے سے انکار کر دیا، اور ایک بار تو اس بیچاری کو شادی والی رات ہی لڑکے والے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ لڑکے والے دوسرے محلے کے تھے اور لڑکے نے گلی میں آتے جاتے رانی کو پسند کر لیا تھا۔ بات شادی تک پہنچ گئی اور شادی ہو بھی جاتی اگر لڑکے والوں نے نکاح سے 2 گھنٹے پہلے رانی کے بارے میں افواہیں نہ سن لی ہوتی کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے۔ رانی کے گھر والے ہر وقت پریشانی میں ڈوبے رہتے تھے۔ ایک دن میں محلے کے پرانے گھر کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ دور سے رانی اپنے بھائی کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ میرے دل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا تھا کسی سے پوچھنے کے بجائے ڈائریکٹ یہ بات رانی سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ جب وہ ہمارے پاس سے گزری تو میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے بڑی شرافت سے میرے سلام کا جواب دیا۔ کافی کوشش کے بعد بھی میں اس سے بات نہیں پوچھ سکا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب اس نے میرے سلام کا جواب دیا تو اتنی خوبصورت آواز تھی جو کہ کسی لڑکی کی ہی ہو سکتی تھی، مگر محلے والوں کی باتوں نے مجھے دونوں طرح سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کل شام کے وقت میں نے اپنے دوست زاہد سے رانی کا ذکر کیا تو اس نے مجھے چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر رانی لڑکی ہوئی تو میں تمہیں 1 لاکھ انعام دوں گا۔ اب خدا جانے سچ کیا تھا، لیکن میں صبح سے شام تک ہر وقت رانی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اگر ایک بار دیکھ لیتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن محلے والوں کی باتوں نے بھی دل میں ایک عجیب کراہیت سی پیدا کر دی تھی۔ میں روزانہ رانی کے راستے میں کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھنے لگتا۔ وہ بھی کبھی کبھی مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی، لیکن زیادہ تر نگاہیں نیچی کر کے چلی جاتی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے سوچتا کیا وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملتا۔ محلے کے کچھ لوگ کچھ اور کہتے تھے اور کچھ لوگ کچھ اور ہی کہتے تھے۔ اب سچ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں رانی سے شادی کر لوں۔
میں نے یہ فیصلہ کر تو لیا، لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا اگر رانی کی شادی کے بعد وہ خواجہ سرا نکلی تو کیا ہوگا۔ میں نے یہ فیصلہ امی ابو کو سنایا تو وہ ناراض ہو کر بولے، استغفر اللہ، اب تم ایک خواجہ سرا سے شادی کرو گے؟ پورا محلہ جانتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ ابو امی اور تایا مجھے کافی دیر سمجھاتے رہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ میں نے کہا اگر وہ خواجہ سرا نکلی تو میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن ابو نے حتمی لہجے میں کہا، اگر تم اس خسرے سے شادی کرو گے تو ہمارے گھر مت آنا، ایک خواجہ سرا کو ہم بہو نہیں بنائیں گے۔ چنانچہ ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جب رشتہ داروں اور دوستوں نے یہ سنا تو سب حیران ہو گئے۔ دوست میرا مذاق اڑانے لگے اور مجھ پر جملے کسنے لگے۔ کوئی کہتا اب تمہاری دلہن خواجہ سرا ہوگی، کوئی کہتا ذرا سوچ تو صحیح، تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تجھے پتہ چلے گا تیری بیوی لڑکی نہیں ہے، خواجہ سرا ہے۔ میں نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میرے سب رشتہ دار دوڑے چلے آئے، سب مجھے سمجھا رہے تھے، میرے بھائی بہن مجھے سمجھانے چلے آئے۔ میرے دور دراز کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلا تو سب مجھے سمجھانے آئے۔ میرے سارے گھر والے ناراض ہو گئے تھے، لیکن میرا فیصلہ حد میں تھا کہ میں رانی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ سارے رشتہ دار مجھے ملامت کرتے ہوئے چلے گئے اور میرے محلے دار الگ مجھے ملامت کر رہے تھے۔ کوئی مجھ پر ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی۔ میں نے رشتے کی بات رانی کے والدین کے سامنے کی تو رانی کے والد نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا تم جانتے ہو نا رانی کے بارے میں محلے میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہو چکی ہیں، اس کے باوجود تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی انکل، یہ سب جاننے کے باوجود بھی میں رانی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے والدین خوش ہو گئے، رانی بھی خوش تھی، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ گھٹن ضرور تھی کہ رانی کی حقیقت کیا ہوگی۔ اگر وہ سچ میں کوئی خواجہ سرا نکل آئی تب کیا ہوگا؟ میں ان سب خیالوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سوچیں تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ رانی کے والد سے کہوں کہ میں شادی سے پہلے ایک بار رانی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اسے کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا، لیکن یہ بات کہنا تو دور، مجھے خود سے سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ زندگی اگر جوا تھی تو میں جوا کھیل چکا تھا، اب جو ہوتا دیکھا جاتا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے رہتے کہ تیری بیوی خواجہ سرا ہوگی، بہت پچھتائے گا، لیکن میں نے کسی کی بات نہ مانی۔ میں نے ایک بہت بڑا گھر کرائے پر لے لیا تھا جہاں شادی کے بعد میں رانی کو رکھ سکتا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، میری خود کی جاب تھی۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جب میری شادی رانی سے ہو گئی۔ میں اپنی شادی پہ بہت ٹینشن میں تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ ساری رات میں سوچتا رہا اگر رانی خواجہ سرا نکلی تو میرا کیا ہوگا۔ میری شادی پہ کوئی نہیں آیا تھا، نہ میرے دوست، نہ رشتہ دار، اور نہ ہی میرے اپنے گھر والے۔ سب کو یہی لگتا تھا جیسے میں شادی نہیں کوئی گناہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، مگر پھر بھی میری خود کی الجھن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شادی میں جتنی دیر رسمیں چلتی رہی میرا دل دھڑکتا ہی رہا۔ میں انتظار کر رہا تھا جب مجھے رانی کے بارے میں سچ پتہ چلتا۔ پتہ نہیں اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ میں رانی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تھا اور رانی کو کمرے میں بٹھا دیا۔ رانی کے ساتھ اس کی ماں اور ایک بہن بھی آئی تھی جو 2-3 گھنٹے بعد چلی گئیں۔ اب رات ہو چکی تھی، مجھے رانی کے کمرے میں جانا تھا، لیکن میں سوچ کر ڈر رہا تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ میں کمرے میں چلا گیا، لیکن میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ دلہن کے لباس میں نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے یہ چیز تو اچھی لگی لیکن عجیب بھی۔ نماز ادا کر کے وہ گھونگھٹ لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری دھڑکن تیز تھی کہ جانے کیا ہوگا۔ مجھے جاننے کی بھی دلچسپی تھی کہ رانی کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان میں کتنی سچائی ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے سلام کیا۔ اس نے بڑی محبت سے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور سوچا کیا بات کروں، کیسے کروں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیسی ہو تم؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا اللہ کا شکر ہے۔ پھر میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب وقت تھا وہ کرنے کا جو میں کب سے کرنے کی خواہش کر رہا تھا۔ اب میرے تجسس کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، اور پھر جب
مجھے رانی کی سچائی پتہ چلی، اس وقت میرا دل چاہا میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں اور سارے محلے والوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دوں، کیونکہ نہ وہ خواجہ سرا تھی اور نہ ہی کوئی خسرا۔ وہ ایک عام سیدھی سادھی لڑکی تھی، جیسی باقی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرے سارے وہم و گمان ختم ہو چکے تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ لڑکی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، لیکن ساتھ شرمندگی بھی تھی کہ میں کیسے ایک شریف اور نیک لڑکی پر شک کرتا رہا۔ اور محلے والوں کے کام دیکھو، کیسے ایک معصوم کو بدنام کر دیا تھا اور کیسے اس بیچاری کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا رانی کو وہ خوشیاں دوں گا جن کے لیے وہ ترستی رہی تھی۔ اگلی صبح میری زندگی کی سب سے حسین صبح تھی، جب رانی میری بیوی تھی۔ میں رانی سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ اگلے دن میرے سب دوستوں نے، کچھ محلے داروں نے مجھے گھیر لیا اور پوچھا کیسی رہی ایک خواجہ سرا کے ساتھ سہاگ رات۔ میں نے ان سب کو لعنت کی اور کہا دل کرتا ہے تم سب کو گولی مار دوں۔ کیسے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کر رکھا تھا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ابھی بھی موجود تھی کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے۔ لیکن جب 1 سال بعد میرا اور رانی کا بیٹا پیدا ہوا تب سب کو یقین آ گیا اور سب بری طرح شرمندہ ہو گئے۔ اب جب بھی وہ کبھی مجھے دیکھتے نظریں چرا کر نکل جاتے۔ اب تو میرے گھر والوں کو بھی سب پتہ چل گیا اور وہ بھی شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگنے لگے اور مجھے اور رانی کو اپنے گھر لے آئے۔ رانی کے ساتھ میری زندگی بہت خوشحال تھی۔ ایک رات میں نے باتوں باتوں میں رانی سے پوچھا، رانی تمہارے بارے میں یہ خواجہ سرا والی بات کیسے مشہور ہو گئی؟ تو رانی نے مسکراتے ہوئے بتایا، میں جب کالج میں پڑھتی تھی وہاں ایک اصغر نام کا لوفر لڑکا بھی تھا۔ وہ کالج سے گھر تک میرا پیچھا کرتا تھا اور مجھے برائی کے لیے اکساتا، لیکن ایک دن میں نے اسے تھپڑ مارا اور بہت سارے لوگوں سے اسے پٹوایا۔ اس کے بعد وہ تو مجھے نظر نہ آیا، لیکن اس نے میرے بارے میں یہ ساری باتیں مشہور کر دیں، جس سے میں بدنام ہو گئی۔ مگر اس سب میں میرا فائدہ ہوا۔ اگر یہ سب باتیں مشہور نہ ہوتی تو مجھے آپ جیسا شوہر کبھی نہیں ملتا۔ میں رانی کی بات پر مسکرا دیا۔ مجھے پورا یقین تھا اگر میں کسی اور سے شادی کرتا تب کبھی اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا رانی سے شادی کر کے خوش تھا۔ ہر چیز جیسے نظر آتی ہے یا اس کے بارے میں ہم جیسا سنتے ہیں وہ ویسا ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔